یہ دو چیزیں وہ ہے جو ہلاک کرنے والی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ اما وہی اشدہن، کہ سب سے خطرناک اور سب سے زبردست جو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لا يحب المستکبرین وقال تعالى اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر حتی لہو اہون علیہم من کلب وخنزیر او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، مالک کریم نے ہم تمام کو ایک بار پھر اپنے عظیم مقدس اور معتبر اور مبارک دن میں یعنی جمعے کے دن میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم تمام کو اپنے بارگاہ عالی میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہم تمام کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے بار بار اور تادیر تک حاضری کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے بارگاہ میں اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ مثال بہت آسان ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اسے اپنے گھر میں آنے کے لیے کہتے ہیں، ہم پھر اسے اپنے گھر میں اپنے دربار پہ بلاتے ہیں، پھر ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، ہم اسے دعوت دیتے ہیں۔ اور ہم جس سے محبت نہیں کرتے، جو میری نگاہ میں اچھا نہیں ہے، جو میری نظر میں اچھا نہیں ہے، پھر ہم اسے اپنے گھر نہیں بلاتے اور ہم کوشش نہیں کرتے کہ وہ میرے گھر آئے، اور اگر میرے گھر پہ کبھی آ بھی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ بندہ جلدی سے نکلے اور جلدی سے نکل جائے، اور اگر جس سے ہمیں محبت ہے اگر وہ ایک بار آ جائے تو بہانے سے اگر وہ کہہ رہا ہو کہ صرف چائے پئیں گے تو چائے کے ساتھ ہم اسے اور ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، پھر ناشتہ ہو جائے پھر زبردستی کہتے ہیں نہیں یہ بھی تیار ہو گیا تھوڑا سا اور رک جائیے، وہ بہانے سے ہم اسے روکتے ہیں۔ اور یہ بھی مثال قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندے سے محبت کرتا ہے تو دربار میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب اللہ کی محبت پہ بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرے اور نہ چاہے تو بہت سے لوگ ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ میں چلتے پھرتے کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن وہ جمعہ کے دن بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے بالکل ویسے ہی آتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آ بھی گیا ہے تو بالکل جلدی نکل کے بھاگ جائے، رکے نہیں، دیر نہیں کرے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی محبت کے بھی حامل ہیں کہ بس وہ ایک دم اخیر میں جب خطبہ شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو آتے ہیں، اور ابھی سلام کے لیے گردن پورا گھوم بھی نہیں پایا کہ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا، ہم نے اللہ کے قرض کو اتار دیا، جبکہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخصوں سے محبت ہی نہیں فرماتے۔
اللہ رب العزت ایسے شخص کو چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرے دربار میں زیادہ دیر تک رکے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ اندر کے حالات کو ہی اللہ جاننے والا ہے کہ تمہارے دل میں کیسی طرف ہے، کون آیا ہے، کس محبت سے آیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ آیا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، وہ اپنے مالک سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اندر سے کتنا صاف کر کے آیا، یہ تو رب جاننے والا ہے۔ اور اگر اندر سے دل صاف ہو، من صاف ہو، نیتیں درست ہو، اخلاص اور محبت کے ساتھ آئے، پھر اللہ کے دربار میں اس سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے دربار سے پھر نکلنے کا دل نہیں چاہتا، اور پھر بندہ ٹائم دیتا ہے۔ بھئی آنے والے کو بھی اگر ہم سے محبت ہے تو وہ میرے پاس رکتا ہے نا تھوڑی دیر، اور اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اسے روکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں محبت نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی نکل جائے میرے گھر سے، اور جو آیا ہے اگر کسی مجبوری میں آ گیا ہے اور اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ چائے چھوڑو، پانی پی کے نکل جاؤ یہاں سے جلدی۔ وہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی باہر جا کے پی لے گا، لیکن کہے گا پیاس نہیں لگی ہے، جلدی نکلے گا۔ تو ایسی محبت بھی ہمارے پاس ہے، اور ایسی محبت کے سہارے زندگی جی رہے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں قبول کیا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور بار بار کی توفیق مانگنی چاہیے، اور یہ کہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت سے ہم تمام کو نواز دے۔ آج اگر ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ذمہ داری ہمارے اوپر بہت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہی کثرت الاولاد ہے تو ہم اولاد میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے اور کئی کاروبار ہے اس لیے ہم کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں الجھا دیا ہے اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا کہ لوگ ہیں جس کے نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہے اور وہ آخرت سے غافل ہیں، آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ آخرت کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اللہ کی محبت کو سمجھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ سے توفیق مانگے۔ آج ہماری توفیق سلب ہو چکی ہے، آج توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہو، برابر حاضر ہو، یا زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے دربار میں وقت دیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس لیے ہم پیچھے سے آتے ہیں، چپلوں پر بیٹھتے ہیں، وضو خانوں میں بیٹھتے ہیں اور وہیں سے نکل کے بھاگتے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا ہوا، کیا نماز میں پڑھی گئی، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ بالکل آئیں گے اور پھر فوراً نکل جائیں گے، انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، اور دعا کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ تو کام کر کے نکل گئے ہیں، وہ تو اللہ قبول کر ہی لے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں اللہ سے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سے دل لگانے کی ضرورت ہے، دل لگانے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھا، اس کے حوالے سے 2-4 باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو میں نے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، ایسی بے شمار آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، لیکن میں نے ٹکڑا پڑھا، اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین۔ اگر اس چھوٹے سے آیت کے ٹیمپریچر کو ہم سمجھیں، اس چھوٹے سے آیت کے اگر ہم اس کے جلال کو سمجھیں، اگر اس میں اللہ نے جو بات بتانے کی کوشش کی ہے اور جتنا تاکید اس کے اندر استعمال کیا ہے، یہ جو زبان کے ماہر ہے وہ جانتے ہیں، جس زبان کو جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جملے میں کوئی کتنی بڑی بات کیسے کہی جاتی ہے، کیسے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ استعمال کیا انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بالکل بھی قطعی بھی ذرہ برابر پسند نہیں کرتا جس کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہو، تھوڑا سا بھی عجب ہو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ عجب اور تکبر یہ 2 مرض ہیں انسان کے اندر، سمجھیے۔ عجب اس چیز کو کہتے ہیں، سمجھیے، عجب اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز مل جائے، انسان کو کوئی چیز حاصل ہو، انسان کے پاس کچھ ہو تو پھر اس چیز کے اوپر انسان اترائے اور فخر کرے، اور پھر اس کو اس بات کا خوف نہیں ہو کہ یہ چیزیں ہم سے ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ہمیں ملی ہے تو ہم سے چھن بھی سکتی ہے، وہ اس کو بھول جائے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارا ہی ہے اور یہ ہمارے لیے تھا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اور کسی کی ہے ہی نہیں، کسی کی اوقات کیا ہے۔
یہ عجب ہے، یہ عجب ہے۔ اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے کو دوسرے سے بڑھا ہوا سمجھے، دوسرے سے بلند سمجھے، دوسرے سے اعلیٰ سمجھے، دوسرے سے اپنے کو خوب اچھا سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اے اللہ ہمارا پڑوسی ہم سے کمزور تھا، آپ نے ہم کو اس سے اچھا بنایا، یہ ایک شکر کا پہلو، یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ دھوس جمائیں کہ ہمارے اس چھوٹے، یہ جو ہمارے بغل میں غریب ہے، اس کی اوقات کیا ہے، ہم سب کچھ ہیں، یہ تکبر ہے۔ فرمایا یہ دونوں وہ مرض ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، ترجمہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، جھک کر کے رہتا ہے، محبت کے ساتھ رہتا ہے، شرافت کے ساتھ رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے خوب عزت سے نوازتے ہیں۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، ایسا شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر ہم لکھ پتی ہیں، دنیا نے ہمارے جیسے کروڑ پتی پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس 10-20 بیگھا ہے، ہم جیسے کتنے لوگ پڑے ہیں جن کے پاس 50 بیگھا زمین ہے، ہماری ایک بلڈنگیں ہیں، ہمارے جیسے سینکڑوں لوگ پڑے ہیں جس کو اللہ نے 50 بلڈنگیں عطا کی ہے، اپنے آپ کو دل میں کمزور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، جو شخص ایسا ہے کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنے دل میں چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ ایسے شخص کو لوگوں کی نگاہ میں فی اعین الناس عظیم بڑا بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سے بڑا آدمی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں یہ بات سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا ہوتا ہے اور عظیم ہوتا ہے، اللہ بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا، دوسری بات اسی حدیث میں موجود ہے، بہقی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے دوسری بات فرمائی وَمَن تَكَبَّرَ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اپنے کسی بھی چیز پہ گھمنڈ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو دنیا میں، انسان کی جسم ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، خوبصورتی ہو، روپے ہو، پیسے ہو، لالچ ہو، آل اولاد ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے دوسرے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز ہو جس پر اگر بندہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، ومن تکبر، جو تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، پھر اللہ ایسے شخص کو نیچا کر دیتے ہیں، پھر اللہ ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی میں ٹکڑا آگے موجود ہے، فرمایا وفی اعین الناس وفی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر، وہ شخص، ایسا شخص جو تکبر کرتا ہے، اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کچھ ہیں، ہم ہی بابو اور بھیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی نگاہ میں ایسا شخص بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت ذلیل ہوتا ہے، بہت ذلیل ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آگے کا ٹکڑا میں پڑھ دوں آپ کو، آگے اسی کا ایک ٹکڑا موجود ہے، فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، وہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اہون جو سب سے بڑی بات ہو سکتی ہے ذلیل ذلت کی، اس کو بیان فرمایا، اور آگے دو لفظ بھی لائے، یہ بچہ جانتا ہے ہمارے یہاں، او کلبن و خنزیر، کلبن و خنزیر، کہ پھر ایسا شخص کتا اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے، جو بڑائی اختیار کرتا ہے۔
یہ وہ نہیں جو میں زلال میں کہہ رہا ہوں، میں غصے میں کہہ رہا ہوں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. حتی لہوا احوان علیہم من کلب و خنزیر، کہ جو تکبر اختیار کرتا ہے پھر لوگوں کی نگاہ میں وہ اتنا گرتا ہے، اپنے نگاہ میں وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. وفی نفسی کبیر، سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، لیکن وفی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کی عزت باقی نہیں رہتی. اتنا گرتا ہے کہ کتے اور خنزیر سے بھی نیچے ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سنتے ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی بات ہوتی نہیں. کیا ہے امام صاحب اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے اچھا تو کتا ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ ارے مولانا صاحب اس کی بات کر رہے ہیں، ارے خنزیر بھی اپنے مالک کا سمجھدار اور وفادار ہوتا ہے. کیا معنی اس کا؟ عام آدمی کی زبان بھی اس حدیث کا ترجمہ کر دے رہی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی دولت ملی ہے، کوئی بھی چیز ملی ہے، تو ہمیں اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے، ہمیں ہماری ابتدا یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بار بار چیلنج کر کے یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو تم اپنی بنیاد کو یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں کیسے ایک ذلیل، حقیر، رسوا پانی سے پیدا فرمایا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک گندے پانی سے تمہیں اللہ نے بنایا، اور پھر تم پر احسان یہ کیا، اکرام یہ کیا کہ فسواک فعدلک، کہ تمہیں بہترین بھی بنایا، اعتدال کے ساتھ ہی بنایا، ہاتھ پاؤں بھی دیا، تمہیں صورت بھی عطا کی، اور ہر ایک چیز اچھی سے تمہیں نوازا ہے. اگر تو ان تمام اچھائیوں کا اپنے رب کے سامنے شکر ادا کرو اور اپنے رب کے سامنے جھک کر کے رہو. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنے دل سے یہ عجب والی بیماری کو نکال دیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہی ہے، اور جو ہمیں ملا ہے ہمیں ہی ملا ہے. اللہ جو دینے پر قادر ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں لینے پر بھی قادر ہے. ہم آپ ایک سے ایک پہلوان کو جانتے ہیں، ایک سے ایک طاقتور کو جانتے ہیں، ایک سے ایک صحت مند کو جانتے ہیں جو ابھی 2 مہینے 4 مہینے تک دندنا رہا تھا، اور ابھی 2 مہینے 4 مہینے سے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی استراحت مل جائے، تھوڑا سکون مل جائے، تھوڑی صحت مل جائے، اتنی طاقت مل جائے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اتنا ہٹا کٹھا کہ 4 لوگ اسے اٹھا نہیں پا رہے، لیکن ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ ہے، اللہ جب جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اللہ جب جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی اللہ کے سامنے، اور عیال اللہ، میں بار بات کرتا ہوں، عیال اللہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رویے درست ہونے چاہیے. اللہ ایک مرتبہ اپنے حقوق کو برداشت کر لیتا ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. اللہ ایک مرتبہ اپنے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، لیکن کوئی اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرے، کوئی عیال اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اللہ کی مخلوق کو ستائے، یہ برداشت نہیں ہوتا. اور پھر اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے، دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی مل کر کے رہے گی. اللہ اس حقوق کو معاف نہیں فرمائیں گے. ایسے حقوق پہ پھر دنیا کی کوئی نیک عمل کام آنے والی نہیں ہے اگر لوگوں کے معاملات اچھے اور درست نہیں ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہی اس وجہ سے ہے اور بگڑتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ہم اپنے سے دوسرے بھائی کو، کسی اور کو چھوٹا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ہمارے اندر عجب پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہی ہم دوسرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں. تو ہم ان باتوں کو سمجھیں. فرمایا یہ 2 چیزیں وہ ہے جو ہلاک کرنے والی ہے، ہلاک کر دیتی ہے. اما المہلکات میں سے ایک ہے نفس، خواہش، ایسے خواہش جس کی اتباع کی جائے، ہرس، ایسے ہرس جس کے پیچھے پڑ جایا جائے، اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کے اندر عجب پیدا ہو جائے. اور حدیث کا ٹکڑا موجود ہے، وہی اشدہن، کہ سب سے خطرناک اور سب سے زبردست جو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے کو اچھا سمجھنے لگے. اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں. سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. اللہ رب العزت کے یہاں سب کا جواب دینا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے اس قسم کی برائیوں کو نکال دے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اخلاص پیدا فرما دے. اللہ ہم تمام کے درمیان پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور آپس
اس میں رہنے والا اور ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ دنیا میں باقی رکھے، اور جب ہمارا وقت ہو تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کے ساتھ اور اپنے کلمے کے ساتھ اس دنیا سے ہم تمام کو رخصت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ ادا کریں۔